زکوٰۃ حقیقت یا زکوٰۃ حقیقی کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم بار بار آیا ہے۔ بعض جگہ مال کمانے کے فضائل بھی آئے ہیں، لیکن مال جمع کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں آیا، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال جمع کرنے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، بلکہ ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق بالعفو کہا گیا ہے۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے جتنا زائد ہو، یعنی ضرورت سے زائد ہو۔ اس آیت کی شرح میں سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے بعد جو بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تو اس کو روک کے رکھے، یہ تیرے لیے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا دوست، ولی اور حبیب نہ بنائے جو اپنا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے۔ سورت نساء کی آیت نمبر 89 میں ارشاد ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اے محبوب، ان میں سے کسی کو اپنا ولی یعنی دوست نہ بنائے جب تک اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار نہ چھوڑیں۔ قرآن میں ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بے شمار احکامات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 3 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ، الف لام میم یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تقوی والوں کے لیے یعنی متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو غیب یعنی باطن پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہے لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے، اور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورت البقرہ آیت نمبر 272 میں ارشاد ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز اللہ کو نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد ہے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہے
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ترجمہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ ترجمہ، بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، یہ ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت بڑا عزت والا اجر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ منافقون کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں سے اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ شفاعت۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے احکامات۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں ہونے دیتا، یعنی خواہ آمدنی بڑھ جائے یا برکت بڑھ جائے یا ثواب بڑھتا رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نیک کام میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حیات میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت
100 درہم خیرات کرنے سے افضل ہے۔ کنز الاعمال کی روایت ہے، حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، خوب خرچ کیا کرو اور شمار نہ کیا کرو، یعنی گنتی نہ کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ بھی تجھ پر شمار کرے گا، اور محفوظ کر کے نہ رکھو، یعنی جمع کر کے نہ رکھو، اگر ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر محفوظ کر کے رکھے گا، یعنی کم عطا کرے گا۔ خرچ کرو جتنا بھی تجھ سے ہو سکے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے خرچ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ طبرانی اور بحقی کی روایت ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ متفقہ علیہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدل عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ روک کے رکھنے والوں کا مال برباد کر۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ کو نہیں پھاند سکتی۔ کنز الاعمال کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، جن میں کم سے کم درجہ جذام اور برص کی بیماری ہے۔ کنز الاعمال کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے تفکرات اور غموں کو صدقہ سے دور کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تم سے ضرر پہنچانے والی چیزوں کو بھی دور کرے گا اور دشمن پر تمہاری مدد بھی کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، بے شک مصیبتیں صدقہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں، یعنی صدقہ بلاؤں سے انسان کے لیے ڈھال ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو ضرورت سے زائد مال کو خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک کر رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر کفایت روکنے پر ملامت نہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر نہایت عجلت کے ساتھ لوگوں کے کندھوں پر سے گزرتے ہوئے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کے گھروں میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح جلدی تشریف لے جانے سے تشویش پیدا ہوئی کہ نامعلوم کیا بات پیش آ گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور لوگوں کی حیرت کو محسوس کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا تھا جو گھر میں رہ گیا تھا، مجھے یہ بات گراں گزری کہ مجھے روک لیا جائے، یعنی موت آ جائے اور وہ رہ جائے، اس لیے اس کو جلدی خیرات کر دینے کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں درج ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں آپ کے پاس 6-7 اشرفیاں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جلدی سے خیرات کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے مجھے ان کو خیرات کرنے کی مہلت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا، کیا وہ اشرفیاں تقسیم کر دیں؟ میں نے عرض کیا، آپ کی بیماری نے بالکل مہلت نہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اٹھا کر لاؤ۔ ان کو لے کر ہاتھ پر رکھا اور فرمایا، اللہ کے نبی کا کیا گمان ہے کہ اگر وہ اس حال میں اللہ سے ملے کہ یہ اس کے پاس ہوں۔
احیاء العلوم میں درج ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کے چہرہ مبارک پر گرانی کا اثر تھا۔ میں سمجھی طبیعت ناساز ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ گرانی ہے، کیا طبیعت ناساز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، رات کو 7 دینار آ گئے تھے، وہ بستر کے کونے پر پڑے ہیں، اب تک خرچ نہیں ہوئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا عذاب کا موجب ہے، اور اللہ کی راہ میں بے ریا خرچ کرنا اللہ کی رضا کا موجب اور زکوٰۃ حقیقی ہے۔ بیوی کا خاوند کے مال سے صدقہ اور خیرات۔ متفقہ علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے اس طرح صدقہ کرے کہ اس کو خراب نہ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خاوند کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا، اور کھانے کا انتظام کرنے والے کو ایسا ہی ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث شریف میں 2 مضامین کا بیان ہے، ایک بیوی کے خرچ کرنے کے متعلق ہے، دوسرا سامان کے محافظ، خزانچی اور منتظم کے متعلق ہے، اور دونوں مضامین پر روایت بکثرت آئی ہیں۔ صحیحین کی ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عورت خاوند کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرے تو اس عورت کو آدھا ثواب ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو بیعت کیا تو ایک عورت کھڑی ہوئی جو بڑے قد کی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ قبیلہ مضر کی ہو، کیونکہ ان کے قد لمبے ہوتے ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم عورتیں اپنے والدوں پر بھی بوجھ ہیں، اپنی اولاد پر بھی، اور اپنے خاوندوں پر بھی بوجھ ہیں، ہمیں ان کے مال میں سے کیا چیز لینے کا حق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تر و تازہ چیزیں کھا بھی سکتی ہو اور دوسروں کو دے بھی سکتی ہو۔ کنز المال کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمہ اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، ایک گھر کے مالک کو یعنی خاوند کو، دوسرا بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرا اس خادم کو جو دروازہ تک مسکین کو دے کر آیا۔ کنز المال کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے بجز اس کے جو میرے خاوند حضرت زبیر مجھے دے دیں، کیا میں اس میں سے خرچ کر لیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھو کہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے پر وعید۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے اور بخل پر اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں سے دینے میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، اسے ہرگز اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، یعنی راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ہوگا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 اور 37 میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کا سبق دے، اور اللہ نے جو اسے اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
یوم یہما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ، اور جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جس دن وہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب مزہ چکھو اپنے جوڑے ہوئے خزانے کا۔ زکوٰۃ شریعت فرض ہے، سنت نہیں۔ زکوٰۃ شریعت اور زکوٰۃ حقیقت کے فضائل اور احکامات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، سنت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی نصاب کے مطابق اتنا مال جمع ہوا ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے زائد مال فوراً اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیتے تھے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا سب سے اعلیٰ ترین سنت ہے، اور یہی زکوٰۃ حقیقی یا زکوٰۃ حقیقت ہے۔ گویا زکوٰۃ حقیقت کا مرتبہ زکوٰۃ شریعت سے اعلیٰ ہے۔